ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جس کا ماحول اسلامی تھا۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو ہمارے کانوں میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا اور ہمیں ایسی تعلیم دی گئی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان جب مر جائے گا تو وہ کس دنیا میں آنکھ کھولے گا اور اس کا حساب کتاب کس طریقے سے شروع ہوگا۔ لیکن سامعین، اس دنیا میں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ ان کو پیدا کر کے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، انہوں نے اس دنیا میں آنکھ کیوں کھولی، اس دنیا میں چرند پرند، جانوروں کو، پودوں کو، ہر چیز کو کیوں پیدا کیا گیا، اس زمین کو کیوں بچھایا گیا، اور یہ اربوں انسان جب مر جائیں گے اور جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو کون سی زمین، کون سی دنیا قائم کی جائے گی۔ ان انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ غافل ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ ان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں جو نہ صرف آپ کو بلکہ ان لوگوں کو بھی یہ بات بتا دے گی کہ اللہ کریم ہر چیز پر کس طرح سے قادر ہے، اور جب وہ اپنے معجزات دکھانے پر آتا ہے تو کیسے کیسے وہ انسانوں کو بتا دیتا ہے کہ صرف اس دنیا میں ایک ہی طاقت ہے جو اللہ کریم ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی عزت اور عظمت میں اپنی پاکیزگی اور قدرت بیان فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس جیسی قدرت کسی میں نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے جانے میں بھی قادر ہے، اور وہی اللہ اتنی طاقت والا ہے کہ وہ فرعون کے دور حکومت میں موسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے۔ فرعون کو بھی اسی نے پیدا کیا اور وہی اس کے گھر موسیٰ کی پرورش کروا کے یہ بات فرعون کو اور ہم سب کو بتا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے جیسی چاہے اولاد دے دے، اور وہی اللہ ہے جو چاہے تو باپ کے بنا بھی ایک خاتون حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت نصیب فرما دے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کٹر ہندو کا قصہ سنانے والے ہیں جس نے اسلام اور مسلمان مخالف بات کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور وہ اپنے حلقہ احباب میں صرف اس وجہ سے جانا جانے لگا کہ جب بھی کوئی بات ہوا کرتی تھی تو وہ اسلام کے خلاف بات کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کیا کرتا تھا، اور جب بھی کبھی بھارت میں مظاہرے ہوتے تھے یا پھر مسلمانوں کو مارنے کی، ان کی زمینیں چھیننے کی، نعوذ باللہ ان کی مسجدوں کو شہید کرنے کی بات ہوتی تھی تو وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا تلوار لے کر۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا خاندان بھی اس کے شانہ بشانہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اس کا دل ایسا بدل دیا کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا خاندان اسلام قبول کرنے پر متفق ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سامعین، یہ بات ہے بھارت کے شہر بٹالہ کی، جہاں پر ایک کٹر ہندو رمویر رہا کرتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ایک گھر میں رہتے تھے۔ وہ اور اس کی بیوی اس بات پر بضد تھے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اور یہ کروڑوں مسلمان، یہ اسلام جو تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے شدت پسندی ہے، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اور یہ سب مسلمان دہشت گرد ہیں۔ وہ بھارت میں مظاہرے کرتا تھا، اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو ملاتا تھا کہ ہمیں بھارت سے ان مسجدوں کو ختم کر دینا چاہیے، اور اللہ اکبر کی صدائیں دن میں 5 مرتبہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں گونجتی ہیں، ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، ہمیں ان کو نہیں سننا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود نعوذ باللہ اس کائنات میں نہیں ہے، اور یہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے اس کو چلانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ وہ مظاہرے بھی کرتا تھا، وہ اور اس کی بیوی انتہائی متحرک تھے اور اس ناپاک پیغام کو پھیلانے میں ہر وقت سرگرم رہتے تھے۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیے کہ ان کی شادی کو 20 برس بیت چکے تھے۔ 20 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش کرنی ہو تو صرف 9 ماہ ہی کافی ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، مگر اس رمویر کو 20 برس بیت چکے تھے
اور یہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ غم اور تکلیف بھی تھی کہ سب کے ہاں اولادوں کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن میں رنویر ہوں جسے قدرت بیٹا عطا نہیں کر رہی ہے۔ اگر اللہ سے مانگتا تو اللہ تعالیٰ شاید اسے بہت پہلے ہی عطا کر دیتا، لیکن اللہ کے معجزات، اللہ کی حکمت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کے چھوٹے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سما نہیں سکتی۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ مظاہروں میں ہی اور مسلمانوں کے خلاف تقاریر میں اور اعلانات میں ہی مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش کر دی۔ اس بیٹے کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، یوٹیوب چینل پر اس کو دکھایا گیا تو لوگوں نے دیکھ کر اللہ اللہ کر دی اور کہا کہ واقعی ہی اس دنیا کے نظام کو چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور اس نے انسانوں کو بے مقصد ہی اس دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچا دیا جائے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا حساب ہوگا اور ایک دنیا قائم ہوگی جس میں انسان کا حساب ہونے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا یا پھر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو پڑھا ہوگا، وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر دوبارہ سے جنت میں آ جائیں گے۔ خیر، ہم آپ کو اس بچے کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ آپ اس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت دستیاب ہوتی رہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ سامعین، ایک دن اس کے ہاں رنویر، جو کہ ایک کٹر ہندو تھا، اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچہ بالکل صحت مند تھا، جس طرح سے سارے بچے ہوتے ہیں۔ ناک، کان، آنکھیں، پیر، بازو، سب کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا رکھا تھا، لیکن ایک چیز منفرد تھی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ عمومی طور پر روتا ہے، چیختا ہے اور دودھ کا مطالبہ کرتا ہے۔ شہد اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا شہد لگا کر اس کو آسرا دیا جاتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے ارد گرد ہیں، تم بھی پریشان نہیں ہونا۔ مسلمان بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ چونکہ بچے کی پیدائش ایک مسلمان کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ بچہ کٹر ہندو کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا، اپنے اس اللہ کو پکار رہا تھا جس سے اس کی ماں اور اس کا باپ غافل تھا اور ہر وقت مصروف تھا کہ اس اللہ کے پیغام کی نفی کی جائے۔ جیسے ہی نہ صرف رنویر نے بلکہ اس کے تمام رشتہ داروں نے اور اس کے محلے والوں نے سنا کہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے، جس کے خلاف ہم سرگرم ہیں کہ ہم نے اذان کی صورت میں بھی اس اللہ کے نام کی آواز نہیں سنی، تو یہ بچہ تو پیدائشی طور پر ہی اس اللہ کا ورد کر رہا ہے، اس کے نام کو پڑھ رہا ہے، اور وہ سب حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور رنویر نے فوری طور پر اسلام کو قبول کر لیا اور کہا کہ واقعی اس کائنات میں ہماری پیدا ہونے کی وجہ دین اسلام ہے اور ہم نے ہی اسلام کو آگے پھیلانا ہے۔ سامعین، اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اللہ نے اس بچے کے ذریعے رنویر کو بتا دیا کہ تمہارے اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ اس بچے کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے، یہ بچہ اللہ اللہ کتنے خوبصورت انداز میں کر رہا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔